أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا با کمال کا احسان عظیم ہے جس نے نبی رحمت، شفیع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. میرے نبی کا کردار ہم سب کے لیے نمونہ ہے. میرے نبی کا ہر عمل ہمارے لیے راہ نجات ہے. میرے نبی کی ہر ادا ہدایت ہی ہدایت ہے. میرے نبی نے جن کاموں سے منع کیا وہ حرام ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا وہ حلال ہیں. میرے نبی نے جس کام سے نفرت کی ہے اس کام کو کرنے والا مردود ہے. میرے نبی نے جس کام سے محبت کی ہے
اس کام کا انکار کرنے والا بھی مردود ہے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء اس جہان فانی میں اللہ کی توحید کا علم بلند کرتے رہے ہیں۔ ایک 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو جتنا ستایا گیا ان سے زیادہ میرے پیارے پیغمبر کو مشن رسالت کے حق ادا کرنے پر ستایا گیا، لیکن چونکہ میرے نبی کا مشن سب سے اعلیٰ تھا، میرے نبی کا مشن سب سے بڑا تھا، میرے نبی کا مشن سب سے اونچا تھا، اس مشن کا کرائیٹیریا بہت وسیع تھا۔ باقی انبیاء ایک ایک بستی ایک ایک قبیلے کے لیے آتے رہے، میرا نبی ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا۔ باقیوں کا ٹائم پیریڈ تھوڑا تھا، میرے نبی قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، سب کے سب میرے نبی کی اتباع اور میرے نبی کی اطاعت کے لیے سب کو پابند کیا گیا۔ پہلے نبیوں کے اتباع کے بارے میں قرآن نے کہا، دوسری کتابوں نے کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میرے نبی کی باری آئی تو کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ جس نے محمد الرسول اللہ کی اتباع کی گویا اس نے اللہ کی اتباع کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب میرے نبی کی اتباع کیا ہے؟ میرے نبی کی اتباع ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میرے نبی کی اتباع میرے نبی کے مشن کو میرے نبی کی طرز پہ آگے لے کے چلنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میرے نبی کی اتباع کیا ہے؟ میرے نبی کے مشن کو میرے نبی کی طرز پر آگے لے کے چلنا ہے۔ جس طرح قرآن پر میرے نبی نے عمل کیا ہے اسی طرح قرآن پہ ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے، بولو نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی طرف سے نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے نیا طریقہ ایجاد کرے گا اسے قبول کیا جائے گا؟ بولو نہیں کیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ عمل قبول نہیں ہوگا، وگرنہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ شرط نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتا بس میرے نبی کی محبت کو دل میں جگہ دے دو کافی ہے، میرے نبی کی محبت کو دل میں جگہ دے دو کافی ہے۔
قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو مخاطب کر کے امت کی اصلاح کی ہے۔ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اللہ نے میرے نبی کو مخاطب کیا ہے، لیکن امت کی اصلاح کی ہے۔ کہا نبی کو ہے، سمجھایا امت کو، کہا پیغمبر کو ہے اور سمجھایا ان رہنماؤں کو ہے جنہوں نے بعد میں اس امت کی باغ دوڑ کو سنبھالا ہے۔ کسی نے تھوڑے پیمانے پہ، کسی نے بڑے پیمانے پہ، سمجھایا ان کو ہے۔ مخاطب پیغمبر کو کیا ہے، متوجہ علماء کو کیا ہے کہ تم عزت والے تب ہو جب تم اس قرآن کی خدمت کرو گے میرے محمد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے۔ اگر تمہارا انداز اور ہے جو میرے نبی کے انداز سے نہیں ملتا، مجھے رب ہونے کی قسم یہ عمل تمہاری ہلاکت کا سبب تو بن سکتا ہے، تمہاری بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بن سکتا ہے۔ نبی پاک کے طرز کو ختم کر کے کسی اور طرز پہ نئی طرز کو لا کے بندہ کہے کہ میں قرآن کی خدمت کر رہا ہوں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، ایمان سے بولو، وہ قابل قبول ہے عند اللہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی اسلام کے طرز کے علاوہ کسی اور طرز کو پسند کرے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے نبی کی میلاد منانا ضروری نہیں تھا، جس کی میلاد منائی جا رہی ہے اسے منانا ضروری تھا، اس کی اتباع ضروری تھی، اس کے نقش قدم پہ چلنا ضروری تھا۔ چلیں میں دلیل کے طور پر قرآن کریم کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میرے نبی سے اقرار کروا رہا ہے، انما امرتو، انما امرتو، انما امرتو ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، میں محمد کو حکم دیا گیا ہے، مجھے بولو حکم دیا گیا ہے، کسے؟ میں محمد، حکم دیا گیا ہے مجھے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ اعبدا، عبادت کروں میں محمد، کس کی عبادت کروں؟ رب هذه البلدة الذي حرمها، اس پروردگار کی جس نے مکہ کو عزتوں سے نوازا ہے، جس نے مکہ کو عزتوں سے نوازا ہے، میں اس پروردگار کی عبادت کروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ساری کائنات پہ بادشاہی ہے تو کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ساری
کائنات پر بادشاہی ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ او کائنات کے لوگوں، میرا کردار نمونہ ہے تو میں محمد کو اللہ نے حکم دیا ہے میں عبادت کروں تو کس کی کروں؟ اللہ کی عبادت۔ اور کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں عبادت کروں تو کس کی کروں؟ اللہ کی کروں۔ یہاں دوسرا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن، او میرا محمد پاک، ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ وہ ذات ہے جس نے ذمہ داری ڈال دی ہے تیرے اوپر قرآن کی، تجھے امام الانبیاء بنایا ہے، نبی الانبیاء بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے۔ کیوں میں نے اتنے اکراموں سے، کیوں میں نے اتنے اوصافوں سے نوازا ہے، کیوں میں نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، کیوں میں نے تجھے 1,00,000 کموں پہ 24,000 انبیاء کو جتنے میں اللہ نے صفات دی ہیں اتنی تجھ اکیلے کو دے کر اس سے زیادہ اور دی ہیں۔ محمد الذی اجمعت خصال المحمودہ، میں نے تمام کے تمام اوصاف تجھے دیے، صبر سب سے اعلیٰ، ظرف سب سے اعلیٰ، حیا سب سے اعلیٰ، میرا پیغمبر تیرا انداز سب سے اعلیٰ، اور میرا پاک پیغمبر یہ تمام کی تمام اوصاف میں نے تمہیں کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ فارض علیک القرآن، کہ میں نے تیرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، کس کی؟ قرآن کی۔ تو تیری اتباع پھر جھنڈیاں ہوں گی؟ بولو۔ اللہ کہتا ہے میں نے میرا نبی تیرے اوپر ذمہ داری کس کی ڈالی ہے؟ تو اتباع پھر جھنڈیاں ہوں گی؟ بولو۔ اتباع جھنڈیاں نہیں۔ تم نے نیا طریقہ نکال لیا، تمہارے پاس تو نبی کے جوتے کی تصویر ہے اور اس کا بھی ثبوت نہیں، اس کا بھی ثبوت نہیں، لیکن چلو تصویر ہے، تم نے ماتھے پہ لگا لی، تم نے سینے پہ لگا لی۔ صحابہ کے پاس تو اوریجنل جوتے تھے، نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اور صحابہ کے پاس تو، بولو تو صحیح، اور بولو تو صحیح، صحابہ کے پاس تو اوریجنل جوتے تھے، انہوں نے تو میرے نبی کے جوتے کو سر پہ نہیں لگایا، انہوں نے میرے نبی کے جوتے کو سینے سے نہیں لگایا، انہوں نے میرے نبی کی سنت کو سینے سے لگایا، انہوں نے میرے نبی کے طریقے کو سینے سے لگایا۔ تم نے طریقہ چھوڑ دیا، جوتا پکڑ لیا۔ جوتا تو نصیب ہوگا لیکن اصل چیز ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل چیز کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل اتباع محمد ہے۔ اگر اتباع نہیں ہے، خدا کی قسم محبت کے نت نئے انداز بھی تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔
بچائے گی اتباع. فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے نبی کی اداؤں کو اپنانے میں اللہ کی محبت مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے. اگر نبی کی اتباع نہیں تو سارا دن درود پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں. اور بات سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ اور بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس فرض کو پورا کرنا تیرا کام ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچانا میرا کام ہے. او میرا پیغمبر، او میرا نبی، او میرا پاک پیغمبر، اعلان کروا او میرے تو ان اکون من المسلمین. اور مجھے حکم ہے کہ میں محمد فرما بردار بن جاؤں اس قرآن کا، رب رحمان کا، اللہ کے نازل کردہ احکام کا پہلا فرما بردار میں بنوں. پھر میرے پیچھے جو 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 بنتا جائے گا وہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہا ہوگا، وہ میں محمد پہ بھی احسان نہیں کر رہا ہوگا، وہ اپنے نفع کے لیے اتباع کرے گا. لیکن سنو لوگو، اخلاص کے ساتھ جو اتباع کرے گا، زمین کا ذرہ ہوگا اللہ آسمان کا تارا بنا کے رکھ دے گا. سمجھ آتے؟ مجھے حکم ہوا ہے. کسے حکم ہوا ہے؟ مجھے. او میر تو ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما بردار بن جاؤں، پہلا فرما بردار اپنے پروردگار کے احکامات کا. اور وہ فرما برداری کیا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ وہ فرما برداری کیا ہے؟ کیونکہ نبی کا عمل تو نمونہ ہے. توجہ کریو، کیونکہ نبی کا عمل تو، بولو سارے بولو، نبی کا عمل تو نمونہ ہے. نبی کا عمل میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. نبی کے عمل پہ چلتے ہوئے جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. نبی کے عمل پہ چلتے ہوئے دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی اتباع کیا ہے؟ ساتھ ہی اللہ کہتا ہے وَأَنَا أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، وَأَنَا أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. میرے نبی کی اتباع، اس کا ایک مرکزی پہلو کیا ہے؟ ان اتلو القرآن. او میرا محمد پاک، ان لوگوں کو قرآن سنا. ان کو کیا سنا؟ ان کو کیا سنا؟ اور بولو تو صحیح جذبے کے ساتھ، ان کو کیا سنا؟ قرآن سنا. ان کو بتا کہ اللہ کے وعدے حق ہیں. سارے نہیں بولے؟ اچھا، جن کو یقین ہے وہ بول لو. اللہ کے وعدے حق، تیری زبان حق، اللہ کا پیغام، دین اسلام، لہو دعوت الحق. یہی بات پکی ہے، یہی بات سچی ہے.
میرے نبی سے محبت کرنے والوں، جتنی دیر تک میرے نبی کی محبت اطاعت کے ساتھ نہیں کرو گے، مجھے اللہ ہونے کی قسم تمہاری محبت اور دعویٰ جھوٹا ہے، کوئی اثر والا نہیں۔ ان نتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، اور جو کوئی قرآن سے ہدایت لیتا ہے، جو کوئی مسئلہ سمجھ جاتا ہے، مسئلہ سمجھ جانے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، میں اللہ کو ربوبیت کی قسم، میں اس کے پلے ایک بھی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں سارے نامہ اعمال رجسٹر پھول پھرال کے سب گناہ ختم کر دیتا ہوں، سب برائیاں مٹا دیتا ہوں، اس انداز میں مٹاتا ہوں کہ لکھنے والوں کو بھی پتا۔ یا اللہ صرف مٹاتا ہے، اللہ کہتا نہیں نیکیاں بھر دیتا ہوں اتنی زیادہ، لیکن پھر بھی خیال کریو، جس کو ہدایت مل جائے اتراتا نہ پھرے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تکبر آ گیا، اگر غرور آ گیا اس کے اندر، یاد رکھو اعمال برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، تو عاجزی بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، یہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہا بلکہ اللہ کا احسان ہے، اس کا اللہ پہ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اس پہ احسان ہے کہ اس نے اسے ہدایت دی ہے۔ وگرنہ جہاں جہاں نظر پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک۔ آپ میں سے جو بھی عمرہ حج پہ گیا ہے، آپ میں سے جو بھی، اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، سمجھایا میں نے پہلے بھی، بھئی بار برآمدے میں ایک سائیڈ پہ سنت پڑھ کے اندر آ جاؤ، یہ بھی ایک نواں ٹشن ہے، اندر آ کے پھر میرے سامنے کھلو کے پڑھ لیا کرو نا، میں نے بھی پتہ لگے بڑا متقی ہے بھائی، جان بوجھ کے اندر آ کے بندیاں دے وچ وڑ کے تے ایک نواں کرتب کرن دی کوشش کرن گے۔ طریقہ کار یہ ہے، باہر ایک سائیڈ پہ سنتے پڑھو پھر اندر آ جاؤ، نیچے جا کے سنتے پڑھو پھر اندر آ جاؤ، اللہ ہی ہے جو ہدایت دے چھڑے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو، ان اتلو القرآن، ان اتلو القرآن، ذمہ داری کیا ہے میرا پیغمبر تیری کہ تو قرآن سنا، قرآن سن کے جو ہدایت حاصل کر لے، یہ ہدایت اس ہی کے لیے نفع بخش ہے، یعنی کسی نے قرآن پہ عمل کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اسی کو نفع ہے اس کا۔ من ضل فقل انما انا من المنذرین۔
اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ میں محمد کول ہدایت دیون دی طاقت کوئی نہیں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو اسی کے لیے اس کا نفع، اگر کوئی گمراہ رہ جائے، میں محمد تو ڈرانے والا ہوں، میں تو سنانے والا ہوں، میں تو سمجھانے والا ہوں، میں تو بتلانے والا ہوں، دل میں اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں محمد دل میں نہیں اتار سکتا، لوگوں دلوں میں اتارنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ دیتا اس کو ہے جو انابت دل میں لے کر جستجو کرتا ہے۔ جو انابت دل میں نہ رکھے، انابت رکھ کے جستجو نہ کرے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، چاہے محمد الرسول اللہ کو اس نے 1000 بار دیکھا ہو۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ اگر کسی نے عمرہ حج کیا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا ابو جہل کا جہاں مکان ہوا کرتا تھا، چودھری ابو جہل کا، آج وہاں لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، لیکن جہاں گھر تھا بلال حبشی کا وہاں آج علم کی لائبریری بنی ہوئی ہے۔ وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ نہیں ہدایت دی اللہ پاک نے تو دینے والا کوئی نہیں، دے اللہ پاک تو یہ احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا پیغمبر کا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ بولو اللہ کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، آنتے دیو ایک دیاڑا، آنتے دیو اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، آنتے دیو دیاڑا موت آلا۔ بڑے بڑے نعرے اتھے ہی رک جان گے، سا رک جان گے، ہر شے روزے روشن دی طرح واضح کر دیواں گا میں اللہ، آنتا دیو او دیاڑا، میں ان قریب دکھاؤں گا تمہیں وعدے کس کے سچے ہیں۔ بڑے بڑے نظرانے لین والے بھی اس دنیا تو چلے گئے تے چلے جان گے، قرآن دیاں صداواں دین والے بھی چلے گئے تے چلے جان گے۔ اے تے میں اللہ نکھیڑ کرانگا، اے تے میں اللہ نکھیڑ کرانگا۔ سَيُرِيكُمْ ان قریب، کدوں؟ ان قریب۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کی جاتی ہے کہ نہیں؟ مرد ہے تو پھر سیدھا جنازہ، اتنا ٹائم لگتا ہے زندگی انسان کی۔ اگر بندہ سوچے نا تو جتنا اقامت تے نماز دے وچ دیر ہے نا، دنیاوی زندگی آخرت کے اعتبار سے یہی ہے۔ پھون پھاں لے لو، کٹ لو، مار لو، پھاڑ لو، غصب کر لو، سب یہیں پہ رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے ارادے مسمار ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں وہ ساری باتیں یاد آئیں گی جو قرآن اور میرے نبی کے فرمان کے حوالے سے تم سنتے تھے اور سن کر ان سنا کر دیتے تھے۔
دیکھ کر اندیکھا کر دیتے تھے، سن کے انسنا کر دیا کرتے تھے تم، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا لوگو، سایوریکم آیاتہ، تے میں اللہ جدو وکھاواں گا، میں اللہ جدوں وکھاواں گا، پھر کی ہوئے گا فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تینوں سمجھ آوے، پھر تو پہچان جاویں گا، پھر تینوں سمجھ آوے گی، پھر تو آکھیں گا ربنا ارنا الذین اضلانا، ایک بار میرے سامنے تکارو اللہ پاکا، ارنا الذین اضلانا، کی کرنے نجالہما تحت اقدامنا، میں ٹھڈے مارنا چاہنا اینا لوگانو جڑے دنیا اتے مذہبی رہنما بنے ہوئے سن، جڑے کہندے سن خیر قرآن تا عمل بڑا اوکھا ہے، تساں سانو راضی کرو، اسی جانیے قیامت تے خدا جانے، جڑے کہندے سن اللہ دا پھڑیا چھڑاوے گا خواجہ، تے خواجہ دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جڑے کہندے ہوندے سن جی جی اللہ تے گناہگاراں دی نہیں سندا، گناہگار اللہ نو سنا نہیں سکتے، اللہ انہاں دی سندا ہی نہیں، او سانو دیو کچھ نظرانے کیونکہ ساڈی او موڑدا ہی نہیں، تے تواڈی سندا ہی نہیں، او بھی جا کے آندا ہے مرشد جی میری او نہیں سندا، تیری موڑدا نہیں، اے لو نظرانہ، اے لو پہنچ جاندے نے ڈیریاں تے کہ چوٹی لین آیا میں آج، چوٹی تازی پہلے سوئے دی گبن، انہوں نے کہا مرشد پھر کام دیاں لہراں بہراں ہو جان گیاں، میرے دیاں بھی تیرے دیاں، تو چوٹی مینوں دے دے میریاں بھی لہراں بہراں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہوٹل دا نام مدینہ ہوٹل رکھن نال تے نہیں نا بخشش ہوندی، دودھ پانی والا تے ہوٹل دا نام کی ہے مدینہ ہوٹل، چولاں وچ سپری مکس، مرچاں وچ چوکھر مکس، سودے سارے ملاوٹ دے، تے دکان دا نام مکہ کریانہ سٹور، بنے گی گل نہیں دسو یار، نہیں بن دی، اے تے جدوں اے اندروں نہ بنے، کتے دے گل جو بکرا لکھ کے پان نالو بکرا نہیں بندا، پاویں دلیلاں پیا دیندا رہے بندا ہے نہیں، پٹرول دا ترازو تے میزان کٹ تے بسم اللہ پٹرولیم تے بسم اللہ پٹرولیم نال تے بخشش نہیں ہوندی، کی ہوندی ہے اللہ اکبر جرنل سٹور، مکہ جرنل سٹور، مدینہ ہوٹل، بسم اللہ ہوٹل، ان ناموں سے خدا کی قسم ایک رتی فائدہ نہیں ہو سکتا، فائدے ہوں گے اتباع محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع محمد کے بغیر دنیا
ترقی نہیں کر سکتی، نہ معیشت نہ معاشرہ۔ اگر معیشت کی ترقی چاہتے ہو تو سود کی لعنت کو ختم کرو، اور معاشرے کی ترقی چاہتے ہو تو میرے نبی کے وضع کردہ احکامات کی پاسداری کرو۔ اس کے علاوہ کبھی بھی انقلاب نہ آیا ہے نہ آئے گا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اعلان کر میرا محمد تمام کی تمام جائز تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ سَيُرِيكُمْ آیاتہ فَتَعْرِفُونَہَا، ان قریب اللہ دکھائے گا تمہیں، ان قریب اللہ دکھائے گا تمہیں اور سمجھ آ جائے گی تمہیں۔ آؤ سامنے آل والو، ما ربک بغافل عما تعملون، مجھے رب ہونے کی قسم میں تمہارے کسی بھی عمل سے غافل، مجھے پتا ہوتا ہے تم کیا کر رہے ہو، مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ میں اللہ سے کوئی بھی عمل تمہارا چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی عمل میں مجھ سے تمہارا چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرا محمد اعلان کر اور خیال کری میرا پاک پیغمبر، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ انزلت الیک۔ قرآن ہے، کسی صوفی دی کتاب دا تو میں حوالہ دیتا ہی نہیں آئی تک یاد، تو تسی سبحان اللہ بھی نہیں کہندے؟ کوئی آنکھوں تے صحیح، کوئی گل ڈائریکٹ وج گئی ہوئے تے معذرت۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، ایسا نہ ہو یہ لوگ دنیا دار، یہ دنیا کے ڈرامے باز، یہ دنیا کے بیروپیے، یہ دنیا کے طلبگار، یہ لوگ تمہیں قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے سے، بیان کرنے سے روک نہ پائیں، جبکہ قرآن تیرے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ خیال کری میرا محمد۔ اب مجھے بتاؤ کوئی روک سکتا ہے نبی پاک کو؟ اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کو سمجھا رہا ہے امت کے رہنماؤں کو، جو ابتدا میں آئے تھے۔ میری تمہیدی باتیں اگر ان کو یاد ہوں تو میں نے کہا اللہ سمجھا رہا ہے محمد الرسول اللہ کو، اور سکھا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی امت کے ان رہنماؤں کو جو مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں، ان کو سمجھا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی روک پائے۔ اج بڑیاں نو روکے ہے، مالاں نے، نذرانیاں نے، شکرانیاں نے، جی ایک چائے کی پیالی پہ فتوے بک جاتے ہیں، ایک کھانے پہ سنت کو بیچ دیا جاتا ہے، ایک نذرانے پہ قرآن کا حکم توڑ جاتا ہے۔ خبردار میرا پیغمبر، کرنا کیا ہے؟ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، کاش تو آنو ترجمہ آندہ ہوندہ پھر تے تسی بول دے یار۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، او میرا پاک پیغمبر کرنا کیا ہے؟ صبح و شام دمی نماشی، دن چڑھیا دن ڈوبیا، اندھیرا ہے روشنی ہے، سردی ہے گرمی ہے، چھائیں دھوپ ہے، نیری ہے آندھی ہے طوفان ہے، بارش ہے یا ہوا ہے۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو بلا
اپنے رب دی طرف لوکاں نو انہاں نو کہے لا الہ الا اللہ، بلا ان کو کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلا ان کو بتا کہ او کائنات کے لوگوں، جو تم کر رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کے تم سامنے جھکے ہوئے ہو، جن کے نذرانے تم دے رہے ہو، جن کے نام کی قسمیں تم کھا رہے ہو، یہ تو خود محتاج تھے اور محتاج ہیں، اور جس کی طرف میں بلا رہا ہوں یہ کھلاتا ہے پر کھاتا، یہ سلاتا ہے پر سوتا نہیں، یہ دیتا ہے کچھ لیتا نہیں، اور جن کے سامنے تم جھکتے ہو اے لین دیتے ہیں نے پر دین دے کئی شے۔ اور گل سمجھ آندی بھئی جے کوئی؟ یہ مسئلہ ہے قرآن والا، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ قرآن والا مسئلہ ہے۔ خیال کری میرا پاک پیغمبر وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، بلا اللہ کی طرف، بلا کس کی طرف؟ ان کو کہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اور غیر اللہ کون ہے؟ کچھ جیندے تے کچھ موئے، کچھ جیندے تے کچھ موئے، نہ زندے کچھ دے سکدے نے تے نہ موئے کچھ دے سکدے نے، دیون اللہ کون ہے؟ اللہ۔ دیون اللہ کون ہے؟ دیون اللہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تے خیال پیا کریں وَلَا تَكُونَنَّ، وَلَا تَكُونَنَّ، دیکھو اللہ کیا اپنے نبی کو رہا ہے، لیکن سمجھا امت کے رہنماؤں کو رہا ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، خبردار میرا پیغمبر مشرکوں میں سے مت ہونا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو۔ ہم سوچ بھی سکتے ہیں لیکن نبی کو مخاطب کر کے سمجھا وہ امت کو رہا، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خبردار جدوں لوڑ پوی، جدوں پریشانی آوی، جدوں مصیبت آوی، جدوں لوڑ پوی، اللہ دے سوا کسے ہور نو سڑ نہ پیا ماری، اللہ دے سوا کسے ہور کولو نہ پیا منگی، اللہ دے سوا کسے ہور دے بوئے تے دستک نہ پیا دیویں، اللہ دے سوا کسے ہور اگے جولی نہ پیا کریں، اللہ دے سوا کسے ہور اگے ماتھا نہ پیا کریں، اللہ دے سوا کسے ہور اگے جولی نہ پیا کریں۔ اس وقت میرا پیغمبر کہ اللہ دے سوا دعا کوئی دیوان اللہ نہیں، نہ کوئی عزتاں دیوان اللہ، نہ کوئی شہرتاں دیوان اللہ، نہ کوئی اولاداں دیوان اللہ، نہ کوئی شفاواں دیوان اللہ، نہ کوئی مصیبتاں وچوں کڈن اللہ، نہ کوئی ککھاں نو لکھ بناون اللہ، نہ کوئی کروڑاں نو روڑ تے روڑاں نو کروڑ بناون اللہ، نہ کوئی دعاواں سوڑن اللہ، نہ کوئی خالی جولیاں بھرن اللہ، نہ میاں تیرے درد نو کوئی سمجھن اللہ، نہ تیرے دل دے چھپے رازاں نو کوئی جانن اللہ، اے سب کچھ کرن اللہ تا کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی سمجھ آئی جی؟ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، شیخ القرآن کے پہلے ابتدائی شاگردوں میں مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مریدین میں سے ایک صوفی صاحب بھی ہیں، اور
کبھی کبھی آتے ہوتے ہیں ہمارے پاس، آج بھی آئے ہیں، اللہ کی حمد کے اشعار بڑے پیارے پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے ٹائم میں سے 7-8 منٹ نکالے ہیں، اور میرا دل ہے کہ وہ اشعار جو ان کی صحبت میں رہ کے انہوں نے سیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے صوفی صاحب پیش کریں۔ وہ آئے بھی اس لیے ہیں، کوئی مسجد کے لیے نہیں آئے، کسی مدرسے کے لیے نہیں آئے، پیچھے بارشوں میں ان کے مکان گر گئے، پھر بیمار رہے، اب بیٹے کی شادی بھی کی ہے، مقروض ہیں، تو غریب مسلمان کا بڑا حق ہے، اور پھر مسلمان بھی ایسا جو مواحد ہو، جی تو یہ اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد نماز کے بعد باہر تشریف فرما بھی ہوں گے، تو ان کے ساتھ تعاون فرمائیے گا۔ ہمارا تعاون کیا ہوا کم نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور تجارت بھی وہ جسے اللہ کہتا ہے تجارت لن تبور، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو صوفی صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے حمدیہ جو ہے اشعار پیش کریں گے۔